اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج الحمدللہ اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 113۔ آیت نمبر 113 سے آج کا سبق ہم نے سیکھنا ہے۔ حرف بحرف تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تمام بہن بھائی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى، وقالت اليہود، واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ نقطہ والا قاف ہے، اس کو موٹا کرنا ہے۔ واو زبر و، قاف الف زبر قا، وقا لام زبر لا، وقال نقطہ والی تا ہے، اس کو باریک کرنا ہے۔ تا کو لام کے ساتھ پلس کرنا ہے۔ تا لام زیر تل، وقالت الیہود، یہود۔ ہا کو واو کے ساتھ پلس کرنا ہے۔ ہا چشمے والی گول ہا ہے، صرف منہ سے ہوا نکالنے کی طرح اس کو پڑھیں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى، لام کو یا کے ساتھ پلس کرنا ہے۔ سین میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، سین کو باریک کرنا ہے۔ تا کو باریک کرنا ہے، نون کے ساتھ پلس کرنا ہے، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ لیست النصارى، صاد کے اوپر کڑا زبر ہے، را کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ نصارى علی شیء، عین گلے کے درمیان سے زور لگا کر عین کو نکالیں گے۔ عین، عین زبر ع، لام کڑا زبر لا، کڑا زبر ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے۔ علی شیء، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیء، جب وقف کریں گے تو حمزہ کو سائلنٹ کریں گے۔ شیء۔ وقالت النصارى، قاف کو موٹا کرنا ہے، تا کو باریک کرنا ہے۔ وقالت النصارى، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ صاد کو موٹا کرنا ہے، صاد میں سیٹھی کی آواز پیدا کرنی ہے۔ را کڑا زبر را، را کو موٹا کرنا ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے۔ لیست تا کو لام کے ساتھ پلس کرنا ہے۔ یہود، ہا واو پیش، ہو دال پیش دو، یہود علی شیء، علی شیء۔ وہم، واو زبر و، ہا میم پیش ہم، وہم یتلون الکتاب، یا کو تا کے ساتھ ملانا ہے، لام کو واو کے ساتھ۔ یتلون الکتاب، کاف کو باریک کرنا ہے، نقطہ والی تا ہے، اس کو باریک کرنا ہے، تا کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ کتاب، جب وقف کریں گے تو با کو سائلنٹ کریں گے۔ با کے اوپر جب سکون آئے گا تو یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف جہاں بھی آ جائے، ان پر جزم کا نشان آ جائے تو ان پر قلقلہ کیا جائے گا۔ یتلون الکتاب، کذالک، کاف کو باریک کرنا ہے، ذال کو پڑھتے وقت زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے۔ ذال، ذال کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے۔ کذالک، کاف کو باریک کرنا ہے۔ قال الذین، قاف کو موٹا کرنا ہے، نقطہ والا قاف ہے، قاف الف زبر قا، لام، لام زبر لل، لام زبر لا، قال اللہ، قال اللہ، لام کے اوپر تشدید ہے تو لام کو دبانا ہے، سختی کرنی ہے، دال کو نرم کرنا ہے۔ قال الذین لا يعلمون، لام الف زبر لا،
یعلمون مثل قولہم، میم کو سا کے ساتھ پلس کرنا ہے، سا کو پڑھتے وقت زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے، مثل قولہم، قاف کو موٹا کرنا ہے، فاللہ، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، فاللہ یحکم، یا کو ہا کے ساتھ پلس کرنا ہے، یحکم، کاف کو باریک کرنا ہے، بینہم، با یا زبر بی، نون زبر نہ، بینہا میم پیش ہم، بینہم، یوم القیامت، یوم میم کو لام کے ساتھ پلس کرنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، نقطہ والا قاف ہے، یا کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، یوم القیامت فیما کانوا، فا یا زیر فی، میم الف زبر ما، فیما کانوا، کاف کو باریک کرنا ہے، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانوا، فیہ یختلفون، یا کو خا کے ساتھ ملانا ہے، خا کو موٹا کرنا ہے، جس طرح انسان گلے سے بلغم نکالتا ہے اسی طرح اس خا کو نکالنا ہے، یختلفون، تا کو باریک کرنا ہے، جب وقف کریں گے تو نون کو سائلنٹ کریں گے، یختلفون۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا، جب آیت کے بیچ میں سٹاپ کریں گے تو پیچھے سے ملائیں گے، یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ آیت نمبر 113 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ ومن اظلم، میم کو نون کے ساتھ پلس کرنا ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، حروف حلقی ہے تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے، ومن اظلم، حمزہ کو غا کے ساتھ پلس کرنا ہے، غا کو پڑھتے وقت زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے، اظلم، ممن منع، میم کو میم کے ساتھ پلس کرنا ہے، میم مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، ممن منع، نون ساکن کے بعد میم ہے، مشدد ہے تو نون ساکن سے پہلے والے حرف میم کو اگلی میم کے ساتھ پلس کرنا ہے، میم مشدد ہے تو غنہ کریں گے، ممن منع، عین گلے کے درمیان سے زور لگا کر عین کو نکالیں گے، منع مساجد اللہ، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، مساجد اللہ ان یذکر، کاف کو باریک کرنا ہے، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کرنا ہے، ان یذکر فیہا اسمہ، فا یا زیر فی، ہا کو سین کے ساتھ پلس کرنا ہے، فیہا اسمہ، وسع، واو زبر وا، سین زبر سا، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، سین کو باریک کرنا ہے، وسع، عین کڑا زبر ع، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، وسع فی خرابها، خا جس طرح انسان گلے سے بلغم نکالتا ہے اس خا کو نکالنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے، خرابها، اولئک، اس کو اولئک نہیں پڑھیں گے، یہ جو واو ہے اس کو لکھنے میں آئے گا، اس کو پڑھیں گے نہیں، اولئک، یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، اولئک، کاف کو باریک کرنا ہے، میم الف زبر ما، اولئک ما کان لہم، کاف کو باریک کرنا ہے، کان لہم،
ان يدخلوها، نون ساکن پر غنہ کریں گے، ان يدخلوها، یا کو دبانا ہے، سختی کرنی ہے، یا کو دال کے ساتھ پلس کرنا ہے، دال ساکن ہے تو دال پر قلقلہ کریں گے، ان يدخلوها الا، چشمے والی گول ہا ہے، منہ سے ہوا نکالنے کی طرح پڑھیں گے، يدخلوها الا، حمزہ کو لام کے ساتھ پلس کرنا ہے، لام مشدد ہے تو سختی کرنی ہے، الا خائفین، خا کو موٹا کرنا ہے، خائفین، لمبی مد ہے، 4 الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، خائفین، لہم فی الدنیا، لہم فی الدنیا، فا کو دال کے ساتھ پلس کرنا ہے، دال کو نون کے ساتھ ملانا ہے، فی الدنیا خزی ولہم، خا کو زا کے ساتھ پلس کرنا ہے، خزی ولہم فی الآخرۃ، فی الآخرۃ، را کو مڑا کرنا ہے، عذاب، زال کو نرم کرنا ہے، زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے زال کو پڑھتے وقت، عذاب عظیم، عظیم۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا الْخَائِفِينَ، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آیت نمبر 114 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو لفظ اللہ کے نام کو باریک کرنا ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، را کو باریک کرنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، وَالْمَغْرِبُ، میم کو غین کے ساتھ ملانا ہے، را کو باریک کرنا ہے، وَالْمَغْرِبُ، با پر قلقلہ کریں گے، فَأَيْنَمَا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تا کو باریک کرنا ہے، تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فَثَمَّ، سا کو پڑھتے وقت زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے، میم مشدد ہے غنہ کریں گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جیم ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ کریں گے، وَجْهُ اللَّهِ، اِنَّ اللَّهَ، نون مشدد پر غنہ کریں گے، اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، تنوین کے بعد عین ہے، حروف حلقی ہے تو تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ آیت نمبر 115 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، لام کو تا کے ساتھ پلس کرنا ہے، تا کے اوپر تشدید ہے تو تا کو دبانا ہے، سختی کرنی ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، ذال کو پڑھتے وقت زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، دال کے اوپر 2 زبر تنوین ہے، تنوین کے بعد سین ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، وَلَدًا سُبْحَانَهُ، سُبْحَانَهُ،
سین میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، سین کو با کے ساتھ ملانا ہے، با پر قلقلہ کریں گے، سبحانہ، بل لہو، لام میں سختی کرنی ہے، ما فی السماوات، ما فی السماوات والارض کل لہو، لام کے اوپر تشدید ہے تو لام کو دبانا ہے، سختی کرنی ہے، کل لہو قانتون، قاف کو موٹا کرنا ہے، قانتون۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ آیت نمبر 116 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ بدیع السماوات، دال کو یا کے ساتھ پلس کرنا ہے، عین کو سین کے ساتھ ملانا ہے، پلس کرنا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، بدیع السماوات، میم کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، بدیع السماوات والارض، واو لام زبر ول، حمزہ را زبر ار، والارض غاد زیر غی، والارض وقف کریں گے تو غاد کو سائلنٹ کریں گے، والارض، وَإِذَا قَضَى، لال کو باریک کرنا ہے، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، حمزہ کو میم کے ساتھ پلس کرنا ہے، را کے اوپر دو زبر تنوین ہے، یہاں پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، يقول له کن فیکون۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔